السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے نورانی قاعدہ میں تختی نمبر 26 علامات وقف۔ علامات وقف کے بارے میں جانیں گے۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہرے اور کہاں نہ ٹھہرے، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہیں، اس کے موافق وقف کریں۔ اسی کے موافق وقف کرنا ہے، اسی کو علامات وقف کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ علامات ہے اور یہ تشریح ہے، ایکسپلین ہے، اور یہ بھی علامات ہے اور یہ بھی ایکسپلین ہے۔ یہاں پر تشریح کیے ہیں، ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں۔ اس گول دائرہ کو کہتے ہیں، اس علامت کو آیت کہتے ہیں۔ یہاں ٹھہرنا چاہیے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔ اس کو یہ جو 5 کی طرح لکھا ہوا ہے، یہ اردو میں 5 اس طرح لکھتے ہیں، یہ مثل آیت کے حکم کے ہیں، اسی کے حکم کے ہیں، ٹھیک۔ میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور سے ٹھہرنا ہے، اس پر ٹھہرنا ضروری اہم ہے۔ یہاں پر میم آیت کے بیچ میں ہو یا آیت کے اوپر ہو تو وہاں ضرور سے ٹھہرنا ہے۔ تو وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ جیم، وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ زا، یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ صاد، یہاں ضرورت کے وقت ٹھہرا جائے تو رخصت ہے۔ قاف، یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کاف، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے۔ مع، اور یہ 3 ڈاٹ یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی 2 جگہ، یہ معانقہ کی علامت ہے۔ 2 جگہ 3 نقطے ہوتے ہیں، دو جگہ 3 نقطے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھے، ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھے، ٹھیک۔ قف، یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں۔ صل، یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ صلا، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ لام الف لا، یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا، اور جہاں عبارت کے درمیان آیت کے بیچ میں ہو اور وہاں لا لکھا ہو تو وہاں نہ ٹھہرے، ورنہ مطلب بگڑ جائے گا، جو مفہوم ہے، جو مطلب ہے وہ بگڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بیچ میں ہو تو نہیں ٹھہرنا ہے، آیت کے اوپر ہو لا تو ٹھہر سکتے ہیں۔ سین یا سکتہ، یہاں تھوڑی دیر آواز بند کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ سین یا سکتہ میں کیا کریں گے؟ یہاں تھوڑی دیر آواز بند کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ وقفہ، یہاں سکتہ سے زیادہ دیر آواز بند کرے اور سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ سکتہ سے زیادہ دیر اس میں سانس کو روک کر کے رکھنا ہے، یہاں سکتہ سے زیادہ دیر آواز بند کرے اور سانس کو نہ توڑے، ٹھیک۔ یہاں بتاتے ہیں جہاں کئی علامات ہوں تو اوپر والی پر عمل بہتر ہے۔ دوسرے نمبر پہ بتاتے ہیں آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو اس کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کر کے سانس توڑے، پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھے۔ اگر بیچ میں سانس نہیں مل رہا آپ کو تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کیسے توڑنا ہے۔ آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو اس کلمہ کے آخری حرف کو کیا کریں گے؟ ساکن کر کے سانس توڑیں گے، ٹھیک، سانس توڑے، پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھے۔ اور بھی وقف کرنے کے قاعدے ہمارا تختی نمبر 17 میں گزر گیا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھیں تو آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا اور آئی بٹن میں بھی اس کا لنک مل جائے گا، وہاں سے ضرور دیکھیں کہ وقف کیسے کیا جاتا ہے، کیسے ٹھہرا جاتا ہے، یہاں پر پورا میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہوں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھے جانے تختی نمبر 26 علامات وقف، ٹھیک۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں تختی نمبر 27 اجرائے قواعد پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔